الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علیہم السلام فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم و عظیم اللہ آپ کا اس بزم عظام آنا پاک شہزادی اپنی بارگاہ میں اسی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جناب سید یاسین شاہ صاحب اور ان کے رفقا برادران بھائی بیٹے اور جتنے اس بزم عظام میں شامل ہوئے مالک سب کی رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے۔ جتنے پیر صاحب کے مرحومین ہیں بالقاسم کی والدہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے اس بارگاہ کو بنانے والے چلانے والے آج ہم میں نہیں ہیں، یقیناً جو سمجھتا ہے کہ ہم سارے محتاج دعا ہیں وہ سارے آمین کہیں گے۔ پروردگار ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما اور ہمیں بھی ایسی کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی دعا کے مستحق بن جائیں۔ پروردگار روز جمعہ ہے ولی العصر امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، شادی کے رزق کی عزت وقت میں اضافے کے لیے آپ جو اپنا آرام چھوڑ کے بزم عظام میں تشریف لائے ہیں اپنی قبولیت عبادت کے لیے، اپنا نام مظاہرین راہ کربلا میں لکھوانے کے لیے، عالمین میں جہاں جہاں عزائے سیدہ میں مصروف ہیں صاحبان ولاوزہ ان سب کی حفاظت و نگہداشت کے لیے، حجت خدا یوسف سیدہ رب العرض رحمت الواسع امام المنتظر امام المنتقم شریک القرآن خلیفۃ الرحمن خاتم الائمہ خاتم المعصومین خاتم الاولیاء حقیقی آیت اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ارادت اللہ مرضات اللہ مشیت اللہ نفس اللہ جنب اللہ عین اللہ روح اللہ صورت اللہ۔ جتنی صورت اللہ کی تڑپ ہے کہ زمانے میں وہ کریم آئے ظالموں کو ختم کرے مظلوموں کی حکومت ہو جائے، جتنی تڑپ ہے اتنی خوبصورت صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ارباب ذا کافی سارے بندے واقف ہیں مجھ سے، میں سادات کا خادم ہوں، کوئی ذاکری دعویٰ یا عالمانہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ حاضرین بغیر وقت ضائع کیے میں پہلا لفظ تلاوت کرنے لگا ہوں، اس کے بعد سوچوں گا کہ مجھے کتنی دیر آپ سے مخاطب رہنا ہے۔ حمد ہے آل محمد کے کریم اللہ کے لیے جسے 14 کا سجدہ اللہ منوا گیا۔
سونے والا بکڑ مار کے بڑی سونی بیٹھا تینوں یہ کہ مینوں بھی سردی لگنا پی سردی تو ہے ہی ہے لیکن تھوڑا احتیاط سے یہ بیچارے سارے محسوس کر جائیں گے چلو ہو سکتا ہے مالک شفا دے حاضرین حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے جسے 14واں سجدہ اللہ منوا گیا درود و سلام بس فقط صرف نبی و آل نبی پہ جو لائق درود و سلام ہے اور جملہ میرا نوٹ کیجئے گا یہ میری تسبیح ہے ہر مجلس سے پہلے میں کہتا ہوں دوستو امت پہ درود ایسے ہی حرام ہے جیسے اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے اگر بڑا شوق ہے درود کو راستہ دکھانے کا کہ فلاں پہ بھی فلاں پہ بھی فلاں پہ بھی تو پھر مولوی صاحب جرت کرو یہی درود نماز میں پڑھو توجہ ہے نہیں بھئی نماز میں کیوں نہیں یہ درود پڑھتے پتہ ہے کہ نماز میں اگر کسی اور کا نام آ گیا تو باطل ہو جائے گی ان کا نام لیا تو بھی باطل ہو جائے توجہ ہے حاضرین ایام سیدہ ہے کون پڑھے جناب سیدہ کی تعریف کم از کم سیدہ کی تعریف کرنے کے لیے اللہ کی زبان ہونی چاہیے لمحہ میں نے ضائع آپ کا نہیں کیا ایک لفظ پڑھو جی اگر آپ پسند فرمائیں تو حیدری نہیں سردی تسی محسوس کر دو پہ کہ یہ مجلس بھی سردی محسوس کریں پیر ریاض شاہ جی کہتے ہیں موسموں کا اثر وہ زیادہ لیتے ہیں جن کے پیر موسمی ہوتے ہیں مجلس کبھی سردی بھی ہوتی ہے یہاں بیٹھ جانا تسبیح مقبولہ کا ثواب ہے اور ان کے فضائل پہ بس اتنا کہ چہرہ کھل جائے میں نے روایت پڑھی ہے تیرا 8واں امام فرماتا ہے 50 سال کی نماز شب سے افضل ہے تہجد کی نماز سے افضل ہے فقط سرخی آ جانا کائنات کے امیر مولا سے یعنی مولا علی سے پوچھا گیا یا علی آدم صفی اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے اسماعیل ذبیح اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے سب کے اپنے اپنے لقب ہیں آپ لسان اللہ کیوں ہے توجہ ہے جی میں قصیدہ پڑھوں نا بغیر سوزیوں کے بھی بندہ قصیدہ پڑھ سکتا ہے قصیدہ پڑھنے لگا ہوں لیکن شرط ہے آپ سارے میرے سوزی بن جائیں کہ مولا باقیوں کے مختلف لقب ہیں آدم صفی اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے اسماعیل ذبیح اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے آپ لسان اللہ کیوں ہیں فرمایا اللہ نے مجھے لسان اللہ اس لیے بنایا تاکہ میری زبان بطول سے کلام کرنے کے قابل ہو جائے میری زبان بطول سے کلام کرنے کے قابل ہو جائے حقیقت سیدہ کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت سیدہ کیا ہے دوستان محترم یہ میں امام صادق کی حدیث پڑھ رہا ہوں کوئی بندہ نہیں جانتا کہ حقیقت جناب سیدہ کیا ہے کون ہے سیدہ کون ہے سیدہ بزرگان محترم اگر آپ سارے میرے ساتھ جو ہے اتفاق کرتے ہیں مجلس میں سارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سردی بھی آپ کی انشاءاللہ اتر گئی ہے تو پھر میں جناب سیدہ کا ایک جملہ اور پڑھوں جی جن کا پروگرام ہے کہ درود تو پڑھو اللہم صلی علی محمد مجلس سارا دن ہونی ہے لیکن آپ پہلے ہی تھکے ہوئے ہوں گے تو پھر پڑھنے والے نے کیا پڑھنا ہے یہ آپ کی جو سبحان اللہ ہے نا واہ واہ ہے اس سے آتا کچھ نہیں ہے لیکن ذاکر مولوی کا یہ پیٹرول ہے اس کے منہ سے فضائل نکلنے شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ داد دیں گے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ داد کا اور کچھ آتا نہیں ہے یہ جو آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہتی ہیں داد ذاکر کو چلی جاتی ہے سلام علی کا ہو جاتا ہے سلام شبیر کا ہو جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میری فرشتوں سے ہاتھ کی لکیریں دیکھو رزق کم ہے تو دے دو
عزت کم ہے تو دے دو، کیونکہ علی کا سلام کر رہا ہے، علی کا سلام کر رہا ہے۔ کون ہے سیدہ جو سب سے بڑوں کی سب سے بڑی محفل میں مرکز بن جائے؟ اس آیت کبریٰ کو سیدہ کہتے ہیں۔ بھئی اس سے بڑی محفل کون ہو، کیسے ہوگی؟ حدیث قصہ کی مجلس ہے، ایک طرف سید الاولیاء، ایک طرف سید الانبیاء، ایک طرف سید شباب اہل الجنہ، پوچھنے والا ہے جبریل، کہہ رہے من تحت القصہ، کون ہے اللہ جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ توجہ، یہ مولویوں کی فکر غلط ہے کہ جی قصیدہ پڑھنا بدعت ہے، شرک ہے۔ خدا کی قسم جس طرح ذاکر قصیدہ پڑھتے ہیں نا شاہ جی، یہ حدیث قصہ ہے۔ ان کو رواج بن گیا نا، جیڑی فضائل کی حدیث پڑھی وہی اپنا تیدنا کیا جی اوہ تو مطالعہ ضعیف ہے۔ اے دیکھو حدیث قصہ ہے، میں تو نہیں لایا، یہ امامیہ پبلیکیشن سے چھپی ہے جو پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ اچھا ذاکر قصیدہ پڑھنے سے پہلے ایک بات کرتی ہے کہ میں نے قرآن دی قسم میں لکھی ہے، اگلے دن پتہ لگنا ہے کہ اور کسے لکھیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ اہمیت بتانے کے لیے۔ کائنات میں سب سے بڑا ہے اللہ، مانے یا نہ مانے، کتنا بڑا ہے اللہ جسے علی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس جملے پہ آپ کا بولنا بنتا تھا۔ علی جسے سجدہ کر کے فخر کر کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، میں جیسا رب چاہتا تھا تو ویسا ہی ہے، تو ویسا ہی ہے۔ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں، وہ ملائکہ کی بزم میں کہہ رہی ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، پروردگارہ تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کہاں اہمیت بتانے لگا ہوں، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ جس نے یہ قصیدہ سن کے منہ بنایا، جو اس قصیدے پہ نہ بولا، نہ اس کی کوئی عزت بچے گی نہ جلال بچے گا۔ پروردگار سے جبریل کہہ رہے جن کا تو قصیدہ پڑھ رہا ہے یہ ہے کون؟ میں جبریل پہ سوال کروں گی کہ جبریل تو نہیں تو جانتا یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ بھئی یہ شاہ جی میرے مہربان ہیں، چھتر چک سے پیار کرتے ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے؟ میں ان کے گھر جاؤں روز اور ایک دن جا کے پوچھوں یہ بچہ کون ہے، تو آپ کہیں گے کہ مولانا کو جنرل ہاسپٹل لے جاؤ، لگے نے ایسے ہی ہے۔ دوستان محترم، بھئی جبریل تو روز ان کے در پہ آتا ہے، کبھی کھانے لے کے، کبھی کھلونے لے کے، کبھی چکی چلانے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے در کا نوکر ہے، تو نہیں جانتا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل نے جو مجھے جواب دیا نا عالم ارواح میں، جبریل نے کہا مولوی عزیان نبق وادی معرفت میں داخل ہو۔ پہلے یہ اکیلے اکیلے بیٹھتے تھے، آج یہ اجازت لے کے بیٹھ رہے ہیں، آج یہ اجازت لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ اصل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں مانگ رہے، اس طرح بیٹھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں جس طرح تخلیق کائنات سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، جب آدم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ تھے، اس طرح بیٹھنے کی اجازت لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ کہا آج یہ پانچوں آپ ہیں۔ موسیٰ تھا نہیں کہ بے ہوش ہو جانے کی فکر ہوتی، کوتور تھا نہیں کہ جل جانے کی فکر ہوتی۔ جبریل کہتے ہیں جب پانچوں آپ بن کے بیٹھے، نور اتنا تھا میری ملکوتی نگاہ کام ہی نہ کر سکی۔ مصطفیٰ کون ہے؟ مرتضیٰ کون ہے؟ ٹکر میں علی کے در سے مانگ کے کھاتا ہوں، کسی مولوی کا تنخواہ دار نہیں ہوں۔ مولوی صاحبان پھر ذرا ہوش کے ناخن لو، چند ضرب یضرب پڑھ کے فلسفہ و منطقی بحث کرنے
کی حقیقت نہیں جانتا تو صدقے خوروں کو کیا پتا سیدہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ صدقے خوروں کو کیا پتا کہ جناب سے جناب بسم اللہ جی بابا زبلن صلوات ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے عزتدار رائے صاحب تشریف لے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا آنا میرا جانا ہی ہے۔ اگر پسند فرمائیں تو ایک دو بات اور کی جائے۔ جبریل پوچھ رہا ہے من تحت الکسا، کون ہے چادر کے نیچے؟ میرا جملہ یاد ہے کہ جو سب سے بڑوں کی بڑی محفل میں مرکز بن جائے، اس آیت کبریٰ کا نام ہے سیدہ، اس آیت کبریٰ کا نام ہے سیدہ۔ نتیجہ تبصرے تو ساری دیڑی بڑے کرنے نے، کہ سفر بھی بڑا کروا لے اور ہی آ جا فون بات سننے، ایک سلوات پڑھو بابا زبلن اللہم صلی علی محمد محمد۔ اے ساڑھا ایڈا وڈا حادثہ ہے نا جہاں کوئی مجلس نہیں سن دو اندر فلانے مولوی کو ککھ نہیں پڑے اللہ کہ یہ تھے کوئی مقابلہ ہے جی؟ میرے ذہن میں تو مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ میری بہت منچ سے سن چکے ہیں مقابلے والی جگہ ہی نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ جگہ جھکنے والی ہے، جو جھک جاتا ہے اسے منا اہل البیت بنا دیتے ہیں۔ توجہ ہے جی، اسے منا اہل البیت بنا دیتے ہیں۔ سننا جی، جبریل پوچھ رہا ہے من تحت الکسا، تعارف نبی نے نہیں کروایا، تعارف نبی نے نہیں کروایا، اللہ نے کروایا ہے۔ یا اللہ تعارف کروا کون ہے چادر کے نیچے؟ فرمایا ہم فاطمہ تو بابوہا و بالوہا و بنوہا، سیدہ ہے، اس کا بابا ہے، سیدہ ہے، اس کا شوہر ہے، سیدہ ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ تعارف یہ ہوتا ہے کہ جی رائے اکرام صاحب ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، ان کی زوجہ ہے، ان کی ماں ہے، کیونکہ بڑے سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑوں کی بڑی محفل سید الانبیاء، پروردگارہ کوئی بندہ تعارف نہیں کروا رہا، کہا مولوی یہی تو بتانا ہے کہ میں نے پیغمبر کو معراج پہ لے جا کے شرف بخشا، آج سیدہ کی معراج کی جگہ ہے بھی سے کسا۔ میں بتانے لگا ہوں کہ عرش پہ تعارف ان کا رسول سے نہیں بلکہ بطول سے۔ نعرہ حیدری، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، سیدہ ہے، اس کا بابا ہے، سیدہ ہے، اس کا شوہر ہے، سیدہ ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھیے سیدہ اس عالمہ غیر معلمہ زکیہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا کو کہتے ہیں، جو بیٹی تھی تو باپ معصوم، جو زوجہ بنی تو شوہر معصوم، ماں بنی تو بیٹے معصوم۔ پر جواد علی کہنے کا بیرو حق رکھتا ہے کہ سیدہ اس آیت کبریٰ کا نام ہے زندگی کا، جو قدم اٹھاتی ہے عصمت طواف کرتی نظر آتی ہے، عصمت طواف کرتی نظر آتی ہے۔ چلو میں وائنڈ اپ کروں، ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک جملہ عرض کروں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، داڑھی سفید ہو گئی، ان پڑھ تھا، ڈاکٹر بن گیا، ٹیکے لانا ہے ڈاکٹر نہیں، داڑھا نہیں، پی ایچ ڈی مولویت میں مفتی بن گیا۔ لیکن میں نے بڑا سوچا کہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ توجہ ہے بھئی، آج تک کئی بندے سمجھ رہے ہیں کہ مالک تھا اپنے مکان میں آ گیا۔ توجہ ہے، اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ مجھے وجہ سمجھ میں آئی کہ علی کے گھر آنا ہے
سیدہ نے، ہو سکتا ہے سیدہ کبھی فخر میں کہے کہ یا علی میں وہ ہوں جو رسالت کے گھر میں آئی تو میرے نمائندے کو پریشان نہ ہونا پڑے، میں ڈاکٹر طاہر لکت قادری کا جوتا پکڑوں اور چوم کے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا، لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی کا داماد وہ ہو سکتا ہے جو کم از کم بیت اللہ میں آئے، یہ نبی کی بیٹی ایک مان جاؤ، یہ کعبے 4 بنا لو، یا کعبے 4 بنا لو، بس دوستو 4 نہیں رائے صاحب 4000 بنا لو، راضی تو ایک میں گئے۔ یہ نام ہی درد بن گیا، اور قرآن کی قسم ہے یہ واحد بزم اعضا ہے، وگرنہ انبیاء کو اجازت نہیں اس بی بی کا نام لینے کی۔ کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں۔ دوستو سارا سال آپ حسین کی اماں کو پرسہ دیتے ہیں، آؤ آج حسین کو اس کی یتیمی کا پرسہ دیں۔ چاند نظر آگیا ہے نا جمادی ثانی کا، یہ شبیر کی اماں کی مظلومیت کا چاند ہے، لفظ میں ایک ہی پڑھنا ہے، لمبا نہیں ہونا۔ حاضرین آخری ذاکر کا حق ہے جناب سیدہ کی شہادت پڑھے، لیکن میں نے جملہ جناب سیدہ کی کہنا ہے اور شہادت سے ہٹ کے کہنا ہے۔ حاضرین آخری وقت سیدہ کا تابوت میں تھی سیدہ، کہا حسین جا ماں کا سلام کر، کہا آپ جانتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، ماں نے بلایا تھا تو عیسیٰ گیا تھا، جب تک ماں نہ بلائے میں نہیں جاؤں گا۔ عزادارو ساری اولاد امیر المومنین کی رو رہی تھی، راوی کہتا ہے جس طرح مسافرہ شام روئی نہ اس طرح کوئی نہ رویا۔ بھائی جان میں اعداد نہیں چاہ رہا، دعا آپ سے چاہ رہا ہوں، دعا کا محتاج ہوں۔ سیدو اس جملے پہ ہاتھ بھی مجھے سینے پہ آنا چاہیے اور مجھے پتہ چل جائے گا کہاں کہاں سید بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے گھر کی کہانی ہے، عزادارو شبیر آیا قریب، بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا تو نہ رو، تو تو دکھوں کا کعبہ ہے، تیری منزل ابھی بڑی دور ہے، تو نے کوئی ایک مقام پہ رونا ہے، تو اتنا شدت سے نہ رو۔ شبیر نے جو پیار کیا کہتے ویر شبیر تو بھی باہر چلا جاتا تھا، بابا بھی مرد ہے باہر چلا جاتا تھا، حسن ویر بھی باہر چلا جاتا تھا۔ کہا بتا تو صحیح اماں کی کس مظلومیت پہ روتی ہے؟ کہا میں پٹیاں باندھتی تھی نا، مجھے وہ ماں کے چھوٹے چھوٹے سانس نہیں بھولتے، مجھے ماں کے چھوٹے چھوٹے سانس نہیں بھولتے۔ اس میری مجلس میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا عزادارو جس کے سر میں درد ہو نا اسے چھوٹے سانس نہیں آتے، جس کی پسلیاں زخمی ہونا اسے چھوٹے سانس آتے ہیں۔ رو کے فرماتی ہے چھوٹی بطول کہ اماں کہتی تھی محسن کے قاتلوں نے مجھے اتنا مارا ہے میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے بڑا سانس نہیں لیا جاتا۔ عزادارو حسین نے کہا نا ماں بلائے تو میں جاؤں گا، حنت و منت مدت یدا، علامہ کلینی کہتے وہ ہاتھ جو علی سے نہ اٹھ سکے وہ بلند ہوئے، کہا میرا مظلوم میں تجھے 100 مرتبہ گلے لگاؤ۔ شبیر ماں پہ جھکا، آواز آئی اماں میرا انتظار نہ کیا، اماں مجھے یتیم کر دیا۔ عزادارو شبیر مظلوم کے بین بلند ہوئے۔ سیدو روایت کہتی ہے فنزل جبریل، جبریل نازل ہو گیا کہ حوروں نے تسبیح چھوڑ دی، اور اللہ کہہ رہے جلدی جدا کرو حسین کو ماں کے میت سے۔ ایک بازو جبریل نے پکڑا، ایک بازو جناب امیر نے پکڑا، بڑے پیار سے حسین کو
ماں کی میت سے جدا کیا. آؤ میرا آخری لفظ ہے جمعے کے دن دعا بھی مانگو کہ ان کا وارث جلدی آ جائے تاکہ بقیہ آباد ہو جائے. آباد ہے مدینہ، ویران ہے جناب سیدہ کی مزار، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا. اللہ تعالیٰ نے حسین، میں کہوں حسین تجھ پہ کروڑوں سلام. تجھے ماں کی میت سے بابے نے اور جبریل نے بڑے پیار سے جدا کیا. ہائے 10 محرم، ہائے 4.5 سال کی سیدزادی جسے تماچے مارتے تھے، رو رو کے کہتی تھی میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، میں نے تو بابے کی لاش کو. اللہم اجل ظہور ولی کل.